دہلوی صاحب لکھتے ہیں کہ نماز کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا خیال آ جانا اپنے بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے برا ہے. یعنی کیا مطلب کہ گدھے کا خیال آئے نماز ہوگی، بیل کا خیال آئے نماز ہوگی، اور اگر حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی. یہ علماء دیوبند کے پیشوا کہہ رہے ہیں. دیکھیے کسی آدمی کو اگر علم نہ آئے نا، حاصل نہ کر سکے، اس کی 4 وجہ ہو سکتی ہیں. پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ استاد بالکل نالائق ہے. یہاں کئی ٹیچر بیٹھے ہوں گے، استاد اگر نالائق ہونا وہ کبھی بھی اچھا شاگرد پیدا نہیں کر سکتا. اسے خود پڑھنا نہیں آتا تو خفتہ نہ خفتہ کیا پورا بیدار، جو خود پہ سویا ہوا وہ بالکل سوئے ہوئے کو جگائے گا کیسے؟ تو استاد اگر نالائق ہو تو شاگرد لائق نہیں ہو سکتا ہے. یہ پہلی بنیادی خرابی ہے جو آپ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. استاد بالکل بی ایڈ ہے، میڈ ہے، استاد بالکل لائق ہے، اچھا استاد ہے، لیکن شاگرد بالکل اسی طرح کا ہے جس طرح مولوی اسماعیل دہلوی صاحب کے پیر و مرشد سید احمد صاحب بریلوی رائے بریلوی. حضرت کو بیان کروں کہ میرے پاس کتاب موجود ہے، اس کے اندر لکھا تھا کہ مولانا صاحب جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے پاس پڑھنے کے لیے گئے نا، تو 6 مہینے کے اندر انہوں نے کریمہ ایک کتاب ہے فارسی کی، اس کا ایک شعر یاد کیا، کریمہ و بخشائے برحالمہ کہ ہستم اسیر کمندے ہوا. پھر بھی جب وہ استاد کو سنانے جاتے تھے نا تو پہلا مصرع بعد میں اور بعد والا پہلے پڑھ دیتے تھے. تو 6 مہینے میں جس بندے کو ایک شعر یاد نہ ہو، اگر اس طرح کا کوئی شاگرد کسی استاد کے ہاتھ لگ جائے تو زمانے کا سب سے بڑا مفتی بنے گا. اب میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ اگر استاد تو لائق ہے لیکن شاگرد بالکل پردے درجے کا غبی، نہایت ڈل، نہایت کن ذہن، ایمانداری سے بتائیے کہ یہاں پہ کیا اس کو علم آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. استاد تو لائق ہے، استاد میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن شاگرد ایسا ہے کہ فعال وہاں پہ موجود ہے، اس کا ذہن کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے، اس کے ذہن کے اندر نہ وسعت ہے نہ حافظہ ہے اس کے پاس، تو وہاں بھی علم حاصل نہیں کر ہو سکتا. اب استاد جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو، شاگرد جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو، لیکن تیسری چیز ہے وہ ہے نصاب تعلیم. نصاب تعلیم اگر صحیح نہ ہو تب بھی بندہ علم حاصل نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں اور یہاں پہ آ کر کے ترکش اور یا اس کے علاوہ یہاں روس کا یا چائنا کا نصاب آ کر کے داخل کر دیا جائے اور چائنیز زبان نہ استاد کو آئے نہ شاگرد کو آئے تو دونوں ایسی کتابیں پڑھنے کے بعد کوئی عالم فاضل بن سکتا ہے؟ استاد بھی ٹھیک ہے، شاگرد بھی ٹھیک ہے، لیکن نصاب ایسا ہے کہ جو نصاب اچھا نہیں ہے تو وہاں بھی آدمی علم حاصل نہیں کر سکتا. یعنی یہ 3 بنیادی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر انسان علم حاصل نہ کر سکے. ارے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے، میرا رب فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اور میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمان وہ ہے جس نے اپنے بندہ خاص کو پیدا بھی کیا ہے اور ماکان و ما یکون کا علم بھی عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. سکھانے والا رب ہے، بولو رب کی طرح کوئی ہے نہیں. سکا مثلہ شیء، خدا کی طرح کوئی نہیں. پڑھانے سکھانے والا رب ہے اور سیکھنے والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں. آقا خود فرماتے ایکم مثلی، تم میں سے کوئی میری طرح ہو ہی نہیں سکتا. بے شک بے شک. اب بے مثال اور اپنے بے مثال مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو پڑھایا، اور پڑھایا بھی کیا ہے؟ قرآن. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. زور سے بول سبحان اللہ. یار تبلیغ نہیں کر رہا ہوں، تھکا آپ رہے. قرآن حکیم وہ ہے کہ وہ ہر دنیا کی ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے. خشک و تر کا بیان قرآن میں، بحر و بحر کا بیان قرآن میں، شجر و حجر کا بیان قرآن میں، زمین و آسمان کا بیان قرآن میں، ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے. اور یہ قرآن رب نے اپنے مصطفیٰ کو سکھایا ہے. تو قرآن کی طرح کوئی نصاب نہیں، رب کی طرح کوئی نہیں، حضور کی طرح کوئی نہیں، قرآن کی طرح اس طرح کی کتاب کوئی نہیں. تو آپ رب نے اپنے محبوب کو قرآن جب خود سکھایا تو کتنے علم عطا فرمائے. یہ دینے والا جانتا ہے، لینے والا جانتا ہے. اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا
ہوا تم پہ کروڑوں درود. تو میں کہنا چاہتا ہوں وہ شان والے مصطفیٰ. اور ذرا بریلی کی زبان بھی سنیے اور بریلی کی بولی بھی سنیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, سارے اچھوں میں اچھا سمجھ کے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی, سارے اونچوں میں اونچا سمجھ کے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. حضرت گرامی وقار, یہاں سے عرض کر رہا ہوں اس شان والے حضور اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علوم مجھے عطا فرمائے تو ان کے جو مولوی صاحب وہ یہ ارشاد فرمائیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علوم ہیں وہ بچوں اور پاگلوں کی طرح ہیں. ایمانداری سے بتائیے اب قرآن کی مانی جائے یا ان کے مولوی صاحب کی مانی جائے؟ فیصلہ آپ زور سے, قرآن کی مانی جائے یا ان کے مولوی صاحب کی مانی جائے؟ اور پھر دیکھیے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور ان کی عظمت. میں آپ کے سامنے عبارات پیش کر رہا ہوں. فتاوی عالمگیری کے اندر, فتاوی شامی کے اندر, امام ابو یوسف کی کتاب الخراج کے اندر اور اس کے علاوہ عقائد کی بہت سی کتب کے اندر یہ موجود ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک کی جو بندہ توہین کرے, جو حضور کے بال مبارک کی توہین کرے, جو حضور کے لباس کی توہین کرے, اللہ کی عزت کی قسم حضور کے بال اور حضور کے جوتے مبارک کی توہین کرنے والا مسلمان نہیں رہتا, کافر ہو جاتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں جو حضور کے بال اور حضور کے جوتے مبارک کی توہین کرے وہ مسلمان نہیں رہتا, تو جو حضور کے علم کی توہین کرے وہ مسلمان ہو سکتا ہے نہیں. اور پھر دیکھیے جو بندی جماعت کے ایک دوسرے مولوی صاحب ہیں, ان کا نام مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب. انہوں نے کتاب لکھی ہے اور وہ کتاب چھپی ہے مولانا خلیل احمد امبیٹھی صاحب کے نام سے, اور پھر اس کتاب کی مکمل تائید کی ہے مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب نے. بعض کہتے ہیں کہ لکھی ہوئی انہیں کی ہے, بہرحال نہ بھی اگر لکھی ہوئی تو تائید مکمل کی ہے. تو تائید کرنے والا بھی کسی کی تصدیق کرنے والا بھی جرم کے اندر برابر کا شریک ہوتا ہے. تو اب انہوں نے کتاب لکھی اور اس کتاب کے اندر مولوی صاحب لکھتے ہیں, وہ کتاب میرے پاس موجود ہے, اور اس کتاب کے اندر انہوں نے بالکل واضح طور پہ لکھا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک شخص نے خواب کے اندر دیکھا, اور خواب کے اندر نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا کہ آقا کریم علیہ السلام اردو زبان میں گفتگو کر رہے ہیں. اس نے خواب میں فوراً کہا کہ حضور آپ تو عربی ہیں, آپ کو اردو زبان کہاں سے آ گئی؟ اردو کہاں سے آ گئی؟ اردو زبان کہاں سے آ گئی؟ آپ تو عربی ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب سے میرا رابطہ, جب سے میرا تعلق علماء دیوبند سے ہوا تو مجھے اردو زبان آ گئی. سکھانے والا رب, سیکھنے والے مصطفیٰ, کائنات کی ہر چیز حضور علیہ السلام کے پیش نظر. آقا کریم علیہ السلام خود ارشاد فرمائے ان اللہ تعالی قد رفع لی الدنیا وانا انظر الیہا والی ما هو قائم فیہا الى یوم القیامہ کانما انظر الی کف هذه. آقا ارشاد فرماتے اللہ تبارک و تعالی نے اس مخلوق کو میرے سامنے بلند کیا, میں ساری مخلوق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور قیامت تک دیکھتا رہوں گا. یا رسول اللہ کیسے؟ آقا نے ارشاد فرمایا اس طریقے سے دیکھ رہا ہوں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں, جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں, اس طریقے سے جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں. ہتھیلی کو, ایک ہے ہاتھ اور ایک ہے ہتھیلی. ہاتھ اور ہتھیلی میں فرق ہے. ہاتھ کے دو طرف ہیں, ایک یہ ہے ایک یہ ہے. جب یہ ہاتھ یہ والی سائڈ جب سامنے ہوتی ہے نا, یہ اوجل ہوتی ہے, یہ سامنے ہوتی ہے, یہ اوجل ہوتی ہے. ہتھیلیاں دو نہیں, ہتھیلی کی ایک کی طرف, بے شک بے شک, ہتھیلی کی ایک کی طرف. جب وہ سامنے ہوگی تو سامنے ہوگی. آقا نے ہاتھ نہیں فرمایا, کوئی کہہ سکتا تھا فلاں کا علم تھا اور فلاں کا نہیں تھا. آقا نے فرمایا جیسے ہاتھ کی ہتھیلی سامنے ہوتی ہے نا بندے کے, اس طریقے سے ساری مخلوق اللہ نے میرے سامنے کر دی. اور میں دیکھ رہا ہوں یا رسول اللہ کب تک الہ یوم القیامہ, قیامت تک, قیامت تک میں دیکھ رہا ہوں. اور یہ علماء بیٹھے لفظ انترو ہے, اس کے اندر پہلے دو زمانے ہیں, یہ پہلے مضارع ہے, دو زمانے اس کے اندر, حال اور مستقبل میں دیکھ رہا ہوں اور قیامت تک دیکھتا رہوں گا, دیکھ بھی رہا ہوں اور دیکھتا بھی رہوں گا. یہ شان نبی پاک علیہ السلام کی. حضور فرمائے کائنات میرے سامنے, حضور فرمائے مخلوقات سے میرے سامنے, حضور فرمائے سارا جہان میرے سامنے, میں دیکھ رہا ہوں دیکھتا رہوں گا. اور یہ کہیں کہ نہیں جناب والا یہ تو علماء دیوبند سے جب سے رابطہ ہوا ہے تب سے ان کو اردو آئی, ورنہ ان کو اردو آتی نہیں تھی. اسی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. اور اس عبارت کیونکہ عبارت گنجلک ہے اس کا صرف مفہوم بتا رہا ہوں.
کیونکہ جو بات کی جائے کمال دیانتداری کے ساتھ کی جائے. اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ شیطان کا اور موت کے فرشتے کا علم نبی پاک علیہ السلام کے علم سے زیادہ ہے. شیطان کا علم حضور علیہ السلام کے علم سے زیادہ ہے. حضرات گرامی ایمانداری سے بتائیے اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ ایمانداری سے بتائیے کیا اس میں حضور کے علم کی انہوں نے توہین کی ہے یا نہیں کی ہے. بالکل. اور پھر انہی کے مولانا صاحب ہیں مولانا قاسم نانوتوی صاحب, ان کی کتاب ہے تہذیب الناس, اور تہذیب الناس کے ساتھ نمبر 8 پہ اٹھا کر کے دیکھیے, اس میں وہ لکھتے ہیں مولوی صاحب کہ نبی امتی سے بڑے ہوتے ہیں تو علم میں ہوتے ہیں, رہا عمل کا معاملہ اس میں بسا اوقات امتی عمل کرتے کرتے نبی کے مساوی کا مطلب برابر, نبی کے مساوی یعنی برابر ہو جاتا ہے, بلکہ عمل کرتے کرتے امتی نبی سے آگے بڑھ جاتا ہے. اب یہ تو کہ آگے بڑھ جاتا ہے. اب بخاری کیا کہتی ہے, آقا نے فرمایا ما انا علیہ وصحابی, جس پہ میرے صحابہ ہیں. اور صحابہ کیا کہتے ہیں, آؤ ذرا مدینہ منورہ کے اندر. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے, تو مصلی امامت پہ سارے صحابہ کا اجماع ہوا کہ اس مصلی کے اوپر اب اگر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت مصلی پہ کھڑے نہ ہو, کوئی اگر کھڑا ہو سکتا ہے, ایک ہی ذات ہے, اس ذات کا نام ہے صدیق اکبر. سارے صحابہ نے اجماع کیا, صدیق اکبر آگے کھڑے ہوئے. یہ صحیح بخاری کے اندر متعدد مقامات پہ یہ حدیث موجود ہے کہ جو ہی آگے کھڑے ہوئے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو کھڑے ہوئے تو اتنے میں امام الانبیاء تشریف لائے. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے نا, اب ایمانداری سے بتائیے بندہ جس وقت قیام کے اندر وہ کھڑا ہونا, اچھا ایک مسئلہ مجھے پہلے بتائیں, جب قیام کے اندر وہ بندہ ہو کھڑا ہو تو اس وقت آدمی کی نظر کہاں رہتی ہے, دیوار پہ, چھت پہ رہتی ہے, دائیں کان دیوار پہ رہتی ہے, بائیں پہ رہتی ہے, پیچھے رہتی ہے, سجدے کی جگہ رہتی ہے. ماشاءاللہ یہ مسئلہ سب کو پتا ہے. یہ مفتیوں کو تو پھر فتویٰ تھوڑا سوچ کے لکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے وہاں نماز سے ٹھک فتویٰ دے رہے ہیں. میں یاد کر رہا ہوں کہ جہاں پہ سجدہ کیا جاتا ہے وہاں پہ نکالا کی حالت قیام میں امام الانبیاء تشریف لائے ہیں. بے شک بے شک. اب ایمانداری سے بتائیے ایک آدمی اگر کھڑا ہو اور وہ دائیں دیکھے, پھر بائیں دیکھے, پھر تھوڑی دیر اوپر دیکھے, پھر نیچے دیکھے, نماز ہوگی اس کو نہیں ہوگی. یہ آج 1400 سال بعد بھی, آج گئے گزرے دور کے اندر بھی لوگوں کو یہ مسئلہ پتا ہے, لیکن یہ مسجد نبی کے اندر کی نماز ہے, یہ صحابہ کے مجمع کی نماز ہے, یہ خیر القرون کی نماز ہے, یہ سب سے بہتر جماعت کی نماز ہے, یہ امام الانبیاء کے پروردہ لوگوں کی نماز ہے. لیکن عجیب معاملہ, جو ہی حضور تشریف لائے نا تو سجدے کے اوپر نگاہ نہیں تھی, حضور کے چہرے پہ نگاہ تھی. سارے صحابہ حضور کا چہرہ دیکھ رہے تھے, اور جو ہی چہرہ دیکھا نا تو چہرہ دیکھنے اسی پر اتفاق نہیں کیا. اب مجھے ایمانداری سے بتائیے, اگر میں اور آپ نماز کے اندر ایک ہاتھ پہ ہاتھ مارنا اور شور مچانا شروع کر دیں, ہماری نماز ہوگی نہیں ہوگی. لیکن جو ہی امام الانبیاء تشریف لائے, صحیح بخاری سنا رہا ہوں, صحیح بخاری, اب جو ہی امام الانبیاء تشریف لائے, صحابہ کرام سارے صحابہ نے ہاتھ پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا, ہاتھ پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا. یہ ہاتھ پہ ہاتھ کیوں مار رہے صحابہ کرام, یہ بتانے کے لیے صدیق صداقت کا امام تو ہے, صدیق عدالت کا امام تو ہے, صدیق شجاعت کا شہسوار بھی تو ہے, صدیق جماعت کے اندر علی ہے, لیکن پھر بھی مصلی امامت میں بڑا خوبصورت لگتا تھا. عثمان ہے, مصلی امامت میں بڑا اچھا لگتا تھا. عمر موجود ہے, مصلی امامت میں بڑا اچھا لگتا تھا. سارے صحابہ موجود ہیں, مصلی امامت کے اوپر جچتا تو ہی تھا صدیق. لیکن اب تو نبیوں کا امام آ چکا ہے, اب آپ پیچھے آ جائیے, امام الانبیاء آگے ہو کر کے ہمیں نماز پڑھائیں گے. آپ ایک نہیں. اچھا اگلی بات, حضور نے فرما کے پڑھاتے رہو نماز. نہیں, صدیق اکبر پیچھے آ گئے. آقا کریم علیہ السلام مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے, اور مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جو پڑھائی نا, آئے. اب سنو, صحابہ کی پیار والی بولی اور محبت والی بولی, پیار اور محبت کو اگر نکال لیا جائے تو کیا بچتا ہے پیچھے. دیکھو محبت رسول, الفت حضور علیہ السلام کے ساتھ, لگاؤ اور تعلق نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ. اب ایک عبارت میں اور سنا دیتا ہوں, پھر یہ بات پوری کرتا ہوں. ایک کتاب ہے علماء دیوبند کی, اس کا نام ہے صراط مستقیم. اس کتاب کے صفحہ نمبر 149 کے اوپر مولوی شاہ محمد اسماعیل دیلوی صاحب لکھتے ہیں
کہ نماز کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا خیال آ جانا اپنے بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے برا ہے. یعنی کیا مطلب کہ گدھے کا خیال آئے نماز ہوگی، بیل کا خیال آئے نماز ہوگی، اور اگر حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی. یہ علماء دیوبند کی پیشوا کہہ رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ اللہ کا واسطہ، جب صحابہ کرام نے حضور کا چہرہ دیکھا، بولو حضور کا خیال آیا کہ نہیں آیا؟ یہ ہاتھ کے ہاتھ مارا تو حضور کا خیال آیا کہ نہیں آیا؟ پھر صدیق کے اوپر مصلی امامت سے پیچھے ہٹے، خیال آیا کہ نہیں آیا؟ اور پھر اگلی بات، آقا کریم علیہ السلام نے اس وقت نماز پڑھائی نا، سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد اس طرح ارشاد فرمایا، صدیق جب میں نے کہہ دیا تھا نا نماز پڑھاتے رہتے کیوں پیچھے آئے؟ آپ اس کو محبت والے جملے سنیں. حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے، ما کانا لابن ابی قحافہ ان یتقدم بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو قحافہ کے بیٹے میں اتنی طاقت کہاں کہ وہ نبیوں کے امام سے آگے بڑھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. حضور سے آگے بڑھے یا ابو قحافہ کے بیٹے میں اتنی طاقت کہاں؟ یعنی صدیق اکبر سے ایک عقیدہ ملا ہمیں. وہ کیا عقیدہ؟ کہ عمل میں کوئی بھی نبی سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کوئی بھی آگے عمل میں نبی سے آگے کوئی بھی نہیں بڑھ سکتا. یہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے. یہ حضور نے فرمایا مان علیہ واصحابہ، جس پہ میں میرے صحابہ. تو سارے صحابہ کا یہ عقیدہ کہ حضور سے کوئی آگے نہیں جا سکتا. بولو حضور سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. اور مولوی صاحب یہ لکھیں کہ امتی عمل کرتے کرتے نبی سے آگے بڑھ سکتا ہے. بولو آپ دیوبندیوں کی مانی جائے کہ صحابہ کی مانی جائے؟ اور پھر میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ادھر دیکھیے، یہ کہہ رہے خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی. اور پھر جتنی میرا دعویٰ ہے، چیلنج ہے میرا، سیاستہ اور سیاستہ کے علاوہ صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، بہقی، نسائی، اور اس کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں، موطا امام مالک، موطا امام محمد، اور مسند ابی حنیفہ، مسند امام محمد بن حنبل، جتنے مسانید ہیں، جتنی سنن ہیں، جتنے جوامع ہیں، جتنی صحاح ہیں، سب کتابوں میں ایک کوئی صحیح حدیث بتا دے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہو میرا خیال آ گیا نا نماز دہرا لوں. تو حضور نے نہیں فرمایا. اور آقا کریم علیہ السلام جس چیز کے اوپر سکوت فرمائے وہ کون سی حدیث ہوتی ہے؟ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے اوپر سکوت فرمائے وہ بھی حدیث ہے. اور صحابہ کرام کا عمل یہ بھی حدیث ہے. اب علم حدیث کی تشریح و توضیح کے اندر میں نہیں جاؤں گا، وہ اصطلاحات کی بات لمبی ہو جائے گی. اتنی بات یاد رکھیں، صحابہ کرام نے مسجد نبوی کے اندر حضور کے خیال کے اندر ڈوب کے نماز ادا کی، اور آقا کریم علیہ السلام نے اس نماز کو ثابت رکھا. تو اب یہاں سے ثابت ہوا کہ حضور کے خیال میں جو نماز ہوتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے. شاہد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ جس وقت جو کہو نا اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ جو تحیات پڑھو نا، السلام علیکہ ایھا النبی، جو یہ کہو نا السلام علیکہ ایھا النبی، تو دل کے اندر خیال رکھو کہ حضور ہمارا سلام سماعت فرما رہے ہیں. تو آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ حضور کے خیال والی نماز سنیوں کو مبارک ہو، گدھے کے خیال والی نماز تمہیں مبارک ہو. اللہ کی گرامی وقار، میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں، آپ ایمانداری سے بتائیے، خدا کا واسطہ بتائیے، جو 3 عبارتیں میں نے پیش کی ہیں، 4 عبارتیں جو میں نے پیش کی ہیں، ایک حفظ الایمان کی ہے، اور ایک براہین قاطعہ کی ہے، اور ایک میں نے جو ہے وہ تحذیر الناس کی، اور ایک صراط مستقیم کی، جو 4 عبارتیں میں نے پیش کی ہیں، اللہ کا واسطہ ایمانداری سے بتائیے کیا یہ باتیں صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ اب جو ان کی یہ عبارتیں میں نے پیش کی اور میں دیوبند کی، یہ ان کی غلط عبارتوں کی بنیاد پر ہمارا اور ان کا اختلاف ہے، اور جب تک یہ عبارتیں باقی رہیں گی تب تک اختلاف باقی رہے. بے شک. اور پھر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اختلاف یہ ہمارا پھیلایا وہ تو ہے ہی نہیں، ہم تو اسی پرانی لکیر کے فقیر ہیں جس میں ہمارے بزرگ تھے، اسی کے اوپر ہم قائم و دائم ہیں. اب ان حضرات نے کیا کیا کہ راستے میں آ کر کے الگ الگ مسالک بنا دیے، الگ الگ طریقے بنا دیے، ہم تو اسی اہل سنت و جماعت کے اوپر قائم و دائم ہیں. اب میں ایک ولی کامل کا جملہ آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں. دنیا جسے پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری علی پور سیدان کے پنجاب کے رہنے والے تھے، اور بڑے زبردست قسم کے مناظر بھی تھے، اور زبردست قسم کے مقرر بھی تھے. ایک دن ایسے جوش آ گیا، حضرت کو تقریر کرتے کرتے پنجاب میں، اور انہوں نے فرمایا، اے غلام احمد قادیانی کتے دا پتر،
کل تک اگر مارنا گیا تو میں بھی اسے مذہب اختیار کر لیا. پیر صاحب نے یہ کہا نا, مفتیان کرام وہاں موجود تھے, فوراً مفتی پکار اٹھے, کہا پیر صاحب آپ کا جملہ غلط ہے, آپ کی بزرگی آپ نہیں جگہ, آپ نے کیا کہتی, اس کا مطلب اختیار کر لیں گے. آپ کی جوتی کے ساتھ لگنے والی مٹی بھی قادیانیوں کے باپ سے بہتر ہے, سارے قادیانیوں سے بہتر ہے. آپ نے کیا کہہ دیا؟ تو پیر صاحب نے کہہ رہا اور فقیر نے کہہ دیتا, دعا کرو اللہ لاج رکھ لے. صبح ان کا خادم آیا, کہا حضرت مبارک تانوں ہے, کس چیز دی ہے, اور جو راتی تو آخیا سنو واقعی ہے, دل کیا ہے وہ مر گیا ہے, دنیا کو ختم ہو جائے. تو پیر میرے دیو پیر جماعت علی شاہ صاحب اتنے بڑے بزرگ عالم, وہ فرمایا کرتے, سنی اللہ کا واسطہ تسی سیدھے سادے نواں کپڑا لے لو, نواں بوٹ لے لو, نوی دکان پا لو, نواں مکان بڑھا لو, لیکن اللہ کا واسطہ نواں مذہب کدے اختیار نہ کرے. ساڈا رب قدیم, ساڈے نبی پرانے, ساڈا قرآن پرانا, تے ساڈا مسلک اہل سنت و جماعت پرانا. اس پرانی لکیر کا جڑا فقیر رہے گا اللہ دے واسطے جنت کے دروازے کھول دے گا. حضرت گرامی وقار, اب یہ جتنے راستے ہیں یہ جہاں جہاں سے چلے, چاہے وہ قادیان سے چلا ہو یا دلی سے چلا ہو یا کسی دوسری جگہ سے چلا ہو, یہ سارے گمراہی کے راستے حضور نے فرما دیا, سارے ٹیڑھے راستے. اور ان میں سے ہر ایک راستے کے اوپر شیطان بیٹھا ہے جو ان کو اپنی طرف بلا کر کے جہنم میں لے جانے والا ہے. سیدھا راستہ ایک ہی ہے جسے صراط مستقیم کہتے ہیں, جسے صراط مستوی کہتے ہیں, جسے اہل سنت و جماعت کہتے ہیں, جسے اہل حق کا راستہ کہتے ہیں. اسی کا نام ماتوریدی ہے, اسی کا نام اشعری ہے, اسی کا نام حنفی ہے, اسی کا نام شافعی ہے, اسی کا نام مالکی ہے, اسی کا نام حنبلی ہے, اور آج کے زمانے میں اسی کا نام بریلوی. آج کے زمانے میں اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں کرنے والے, یہ بریلوی کوئی نیا طبقہ بالکل نہیں. یہ ماتورید کیا ہے, گاؤں کا نام ہے. اب ماتوریدی بھی یہ اہل حق اپنے زمانے کے اعتبار سے جو انہوں نے اصول بتائے ہیں, ان اصولوں کے اوپر چل کر کے آج کے زمانے کے اندر سارے بے دینوں, سارے بد مذہبوں کے ساتھ جس مرد مجاہد نے, جس اللہ کے بندے نے ٹکر لے کر کے ہر ایک باطل کی تابوت میں آخری کیل ٹھونکا ہے, اس شخصیت کا نام امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے سب کا مقابلہ کیا اور اہل حق کا پرچم انہوں نے بلند کیا ہے. حضرت گرامی وقار خدا را, ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے, آپ نے عقیدے کے اوپر کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں, کوئی سمجھوتا نہیں, حضور کی محبت کے تعلق سے کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں. آپ نے مسلک اہل سنت و جماعت کے اوپر قائم رہنا پہلی ذمہ داری یہ ہے. اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے مدارس, اپنے علماء سے وابستہ رہیں, اپنی مسجدوں کو آباد کریں. ہمارے یہاں گوجری چلتی ہے, پتہ نہیں میٹر میں کم چلتی ہے, وہاں ایک گوجری مسل مشہور ہے, بستی بسے کل بلا نسے. اب یہ بستی بسے, اس پہ میں غور کرتا رہا کہ جہاں پہ بستی نہیں ہوگی وہاں پہ بلائیں آئیں گی. اور سنیوں کی مصیبت یہ ہے, مسجدوں میں جاتے نہیں اور بلائیں بستر اٹھا کر کے مسجدوں میں گھس جاتی ہیں. اس وجہ سے سنی مسجدوں میں جاؤ, خدا را اٹھو, بیدار ہو, دنیا ساری بیدار ہو گئی یار, تم اب تک سوئے ہو, باطل بیدار تم سوئے ہوئے ہو, اور ناحق بیدار ہو تم سوئے ہوئے ہو, نبی کے دشمن بیدار ہو تم سوئے ہوئے ہو, اسلام کے دشمن بیدار ہو تم سوئے. کب جاگیں گے ہمارے سنی؟ اپنی مسجدوں کو آباد کرو, اپنے بچوں کو عالم بناؤ, فاضل بناؤ, مفتی بناؤ. اچھا, مجھے پاکستان کے ایک عالم ہے وہاں ملازم حسین ڈوگر, ان کا ایک جملہ بڑا پسند آیا. میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ تقریر کے اندر دیانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی بات ہو وہی پہنچائیں گے, دوسرے کی بات اپنی طرح منسوخ کر کے پہنچانا یہ صرف کا کلام ہے. کلام کے اندر یہ بھی ایک چوری ہے. میں یاد کر رہا تھا کہ ان کا ایک جملہ بڑا پسند آیا. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ آتے ہیں, اسی اپنے لڑکے نو, اپنے پتر نو اگر موزی بنایا تو کھاوے گا کیا؟ جیسے دسترخوان لگ جاتا ہے, کوئی یامی وغیرہ آ جاتی ہے, لوگ آنے ہو موزی کھانے بڑھائیں. یعنی بیٹے کو اگر عالم بنانا ہو تو آئے کھائیں گے کیا؟ اور جس وقت کوئی کھانے لگے نہیں کھاتے بہت زیادہ ہیں, تو کہہ رہے ہیں یہ ڈبل پالیسی ہے, اس کو منافقت کہتے ہیں. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں, آپ بیٹے کو عالم بنائیں. میں پوری دیانتداری, ایمانداری اور پوری بصیرت کے ساتھ آپ سے یہ عرض کروں گا, اللہ کی عزت کی قسم کبھی بھوکا نہیں مرے گا. اللہ اسے عزت بھی دے گا اور عزت کا کھانا بھی دے گا اور عزت کی ٹھاٹ باٹ دے گا. مفتی اشتیاق صاحب دیکھیں ذرا ان کی ٹھاٹ باٹ, خوبصورت چہرہ, پوری لائن آپ ذرا دیکھیں, کون سی کمی ہے ان کا.
دیکھیں جتنے بھی ہیں وہ نثار صاحب وہاں سے لے کر کے یہاں تک سارے علماء بیٹھے ہوئے، دیکھو فرسٹ کلاس. ایمانداری سے بتائیے ان کے چہروں پہ نور ہے کہ نہیں؟ ٹوپی بھی فرسٹ کلاس ہے، کپڑوں کی قریب بھی نہیں ٹوٹتی، ہر دن دھوتے بھی. وجہ کیا؟ وجہ ان کی اپنی ذاتی نہیں، مصطفیٰ کریم کی دعا ہے. نصر اللہ عبدا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہرا بھرا رکھے سبحان اللہ، جو میرے دین کا کام کرے. مفہوم یعنی جو میری حدیث سنے اور اس کو آگے پہنچائے، یعنی میرے دین کا جو کام کرے اللہ اسے ہرا بھرا رکھے. حضور نے فرما دیا نا ہرا بھرا رکھے. اب دنیا کی کوئی طاقت ان کے اوپر خزاں نہیں لا سکتی ہے. یہ ہرے بھرے رہیں گے، چہرے بھی مسکرا کر رہیں گے، کپڑے بھی اتلے رہیں گے، یعنی ظاہر بھی اور باطن بھی ان کا ہرا بھرا رہے گا. حضرت گرامی وقار، آپ نے بچوں آپ مدرسوں کے ساتھ اور مکتب کے ساتھ، بس یہ آخری بات آخری پیغام دے کر کے میں اپنی تقریر ختم کروں. اب یہ چبھتا ہوا یہ جملہ میں کہوں گا، کئی علاقوں میں جانا ہوا، اپنے علماء کرام ہمیں بھی کہتے رہتے ہیں. اب میرے اپنے مسائل کیا ہے وہ تو مجھ سے بیٹھ کر کے سنیں، لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے بچوں سے پڑھاتے ہیں تو بہت سے لوگ اب 50-100 روپیہ فیس دینی رہتی ہے تو اس کے بعد نہیں دیتے ہیں. میں آپ سے ایمانداری سے بتاؤں، میرے بچے بھی اکیڈمی پڑھتے ہیں، آپ کے پڑھتے ہیں. اچھا، الگ الگ طرح کی فیسیں ہوتی ہیں، گورنمنٹ پرائیویٹ اسکولوں کی فیسیں الگ اور اس کے بعد پھر ٹیوشن فیس الگ. آج تک کسی ماں باپ نے آپ نے رونا سنا کہ اس نے کہا ہو کہ میرا بیٹا اکیڈمی میں جاتا ہے یا ٹیوشن جاتا ہے اتنی فیس ہم نہیں دے سکتے؟ کبھی نہیں سنا. سب دیتے ہیں جب اس پہ یہ سلیبس پورا ہوگا اس سبجیکٹ کا اتنا پیسہ اور اتنا پیسہ اور اتنا پیسہ اور اتنا پیسہ. وہی بچہ اکیڈمی کے اندر 50,000 روپے آرام سے لوگ پورے ایک سال کی فیس کا ادا کر دیتے ہیں. وہ بچہ جس کو مسجد کے اندر جاتا ہے، مولوی صاحب کے پاس قرآن پڑھتا ہے اور قرآن حکیم پڑھنے کے بعد 100-150 یا 200 یا جتنی فیس ہوتی ہے وہ جب دینی پڑتی ہے، ہمارے معاشرے کے بہت سے لوگوں کو، سب کو نہیں، بہت سے لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 200 روپیہ نکالتے ہوئے جیسے سینے پہ AK-47 کا فائر ہو گیا. حق بات ہے، حق. میں اسی طرح کی باتیں کرتا ہوں، اس وجہ سے جو ناراض ہوتے رہے. میں ایمانداری سے بتاتا ہوں، سائنس پڑھتے ہوئے، میتھ پڑھتے ہوئے، انگلش پڑھتے ہوئے، یہ جتنے سبجیکٹ ہیں سب کے پڑھتے ہوئے ہزاروں روپے کو یہ خرچ کیے ہیں. بتاؤ نا سائنس کے اندر. میں نے ایک بار کالج کے پرنسپل ہیں ہمارے دوست سید مصرف شاہ صاحب، میں نے بڑا صاحب آپ کو کیمسٹری پڑھاتے ہوئے ذرا مجھے یہ بتائیے کہ کیمسٹری میں آج تک رد وہابیہ کا بھی چیپٹر نظر آیا کہ نہیں آیا؟ بڑے ہنسے. خیر وہ تو دوستوں کی مذاق تھی. اور کہا مصباحی صاحب ابھی تک تو نہیں آیا لیکن مزید ریسرچ کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ نظر آ جائے. لیکن میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں، آپ جتنی سائنس ہے، میتھمیٹکس ہے، جتنے بھی ہیں، ان میں کہیں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ شراب پینے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایمانداری سے بتائیے، یہ حرام ہے کہ حلال ہے؟ کہیں اس کا بیان ہے؟ یہ ڈرگس کے اندر جو یہ ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو رہا ہے، جتنا بھی اسکول کا سلیبس ہے یا اس کے علاوہ کالج کا، یونیورسٹی کے اندر، اس کا اتا پتہ کہیں نہیں. اس کا اگر آپ کو پتہ چلے گا اسی مسجد سے چلے گا، مدرسے سے چلے گا، علماء سے چلے گا. اس وجہ سے علماء سے وابستہ رہیے، ہمارا معاشرہ درست ہوگا. اپنا عقیدہ صحیح رکھیں، اپنا عمل صحیح رکھیں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں اور دین کے اوپر گامزن رکھیں، تبھی جا کر کے اس فتنوں کے دور سے ہم بچ سکتے ہیں. ابھی ہمارے ادارے کے اندر ایک طالب علم تھے، اچانک آج ان کی موت ہوگی. 5 بجے نماز جنازہ اس کے اندر شرکت بھی کرنی ہے. اب ہم آپ سے اجازت بھی لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت و بخشش فرمائے اور دین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل اور عزت عطا فرمائے. ابھی بہت کچھ کہنا تھا لیکن پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے والا ٹاپک جو رہ گیا ہے وہ پھر انشاءاللہ کبھی بیان کر دیں گے. جن لوگوں نے جلسہ کیا ہے